السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کسی حد تک کامیاب تو کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا دستور اتنا عظیم دستور ہے کہ جب یہ سارے کورس نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں میرے کریم نے انسان کو متاثر کن بنانے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے جو اصول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائے، جنہوں نے ان اصول کو اپنایا، ان اصول کو اپنانے کے بعد وہ دنیا کے اندر رہبر بھی بنے، رہنما بھی بنے، کامیاب بھی بنے اور کامران بھی بنے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، یا ام المؤمنین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ گویا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے دنیا میں جو جاننا چاہتے ہیں ان جاننے والوں کو سورہ مزمل کی طرف متوجہ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ سورہ مزمل کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا حکم دیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کر اسی کا آئینہ تھی۔ دنیا میں بہت سارے مسئلے آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب پیدا کرنے والے آئے، دنیا میں بہت سارے شخصیت سازی کا مشن لے کر کے آئے، دنیا میں بہت سارے لوگ بگاڑ سدھارنے کے لیے آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے سدھار کی سچویشن جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں آتی، لیکن تاجدار کائنات ارواح فداء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جن انسانوں کو سوارا اور جیسا سوارا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی درجگاہ کے علاوہ کسی اور درجگاہ کے اندر تیار ہونے والا کوئی بھی شخص مصطفیٰ کے صحابی جیسا نہ بن سکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نفس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ صرف اقوال اور اشعار کے ذریعے معاشرے میں انقلاب لانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لوگوں کو بتاتے ان کو بتانے سے پہلے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو اس عمل کا نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آج کی گفتگو کو اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی جد و جہد کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ ذات بابرکت لوگوں کے لیے مفید ہی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اندازہ لگائیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پہلے رات میں قیام کے حوالے سے فرمایا گیا، اے جرم مارنے والے
قیام کرو، رات کو قیام کرو. پوری رات نہیں، کچھ کم رات یا کچھ زیادہ. تو قیام لیل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے حکم دیا. قیام لیل کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 سال تک قیام لیل فرمایا. اور یہاں تک کہ قیام کی بنیاد پر اور قیام کے سبب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جب تربیت فرمائی تو جانتے ہیں آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کو بہت اہمیت دی، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اس کے گھر کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے زمین پر رہنے والا انسان آسمان پر نکلتے ہوئے تاروں کو چمکتا ہوا دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی آسمان کے فرشتے جو بندہ گھر میں تہجد پڑھتا ہے اس کے گھر سے نکلنے والے نور کی وجہ سے اس کے گھر کو پہچان لیا کرتے ہیں. رات قرآن اٹھا کر کے دیکھو تو قرآن مقدس کے اندر رات کے حوالے سے تفصیل ملے گی، اور اولیاء کرام علیہ رضوان کی حیات طیبہ اور ان کے عادات و اطوار کا جب تذکرہ قرآن ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. یہ اللہ والوں کی کیفیت کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو اس میں رات کی عبادتوں کا تذکرہ زیادہ نظر آتا ہے. تو پتہ چلا تربیت نفس کے لیے اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اور ترقی درجات کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات صرف استراحت میں گزار دے، بلکہ رات کو اپنے نرم دردوں کو سمیٹ کر اپنے معبود کی یاد کر گزارنے کی کوشش کیا. میں حیران تھا کہ یہ رات کے حوالے سے اس طریقے کا تذکرہ کیوں، تو بات سمجھ میں آئی کہ رات کسی کے لیے دامن پر دھبے لگانے کے لیے آتی ہے اور رات کسی کے دامن پر لگے ہوئے دھبوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو رات ہوتے ہی گناہوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو رات ہوتے ہی اپنے معبود کی یاد کر لگ جایا کرتے ہیں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا ایک مکمل بیان رات کیسے گزاریں یہ کبھی آپ انٹرنیٹ پر یا سی ڈی میں سن لیجئے گا، لیکن آج موقع کی مناسبت سے میں نے صرف یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. تو تربیت کا پہلا عنصر اور پہلی چیز وہ رات ہے. کیا کرو رات میں؟ آج دیکھ لو آپ
بیٹھا ہوا یہ ہزاروں ناصر کے اجتماع میں مجمع، بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں غلامان رسول تھوڑی دیر کے لیے اپنی راتوں کے تصور میں ڈوب جائیں اور سوچیں کہ ہم اپنی رات کن کاموں میں گزارتے ہیں۔ کم نصیب ہے وہ شخص جو برکت والی راتوں کو بھی لو و لعب اور بائک چلا کر تفریح کے اندر گزارتے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، اللہ والے بزرگان دین اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے راتوں کو کثرت نوافل کا حکم دیتے، یہاں تک کہ بعض بزرگ کسی کو بزرگ سمجھتے ہی اس وقت جب وہ تہجد کا عادی ہوتا۔ ایک بزرگ کی بڑی شہرت تھی، وہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، تو جن سے ملنے کے لیے گئے انہوں نے خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رکھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ رات کا حصہ جب گزرنے والا تھا تو وہ معبود برحق کی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر اپنے لمحات گزار رہے تھے۔ بڑے متاثر ہوئے اور اس کے کچھ دن کے بعد اسی بزرگ کا ایک شاگرد اس بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا، تو وہ بزرگ اس شاگرد کے لیے علم حاصل کرنے آنے والے کے لیے رات میں ایک کمرے کا اہتمام جہاں پر انہوں نے کیا تھا، اس کمرے میں اس بچے کو رکھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک پانی کا مٹکا بھی رکھ دیا، اور پھر صبح ہوئی جب اس بچے کو جگانے کے لیے گئے تو دیکھا مٹکا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹے میں تجھے نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ تو رات سونے میں گزار دیا، مٹکے کا پانی بتا رہا ہے کہ تو رات کو اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھا۔ جو بچہ تہجد نہیں پڑھ سکتا ہو وہ علم کی قدر کیا کر سکتا ہے؟ جاؤ کسی اور جگہ پر جا کر کے علم حاصل کرنا۔ یہ سچویشن میں آپ کو بتاؤں، ماضی قریب کے ہمارے بزرگ و خطیب مشرق پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ رحمت و رضوان ایک روز مجھ سے فرما رہے تھے، مولانا یہ زبان کے اندر جو باتیں آتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور مجاہد ملت سے جو بخاری ہم نے پڑھی تھی تو حضور مجاہد ملت کی عادت تھی کہ تہجد کے وقت میں بیدار کرتے اور تہجد کے بعد میں بخاری پڑھایا کرتے۔